فؤاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے، میں نہیں کرتا. یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے. فائدہ نکالنا کسی چیز سے، انفر کرنا. فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وان نکل گیا، اسے فعید کہتے ہیں. اس کا خلاصہ نکل آتا ہے. یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے. یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے. ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے، اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر شخص سے جواب دہی کی لی جائے گی. تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑے رہے. توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام، قرآن. اور پھر دیکھیے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا. ڈیڈکٹیو نالج. ایک بات مان لی اور اس کے منطق کے نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن نے آ کر دنیا کو روشناس کرایا استقرائی منطق سے. دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو. یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج، دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن. یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا، اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب کا. اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے، انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں، وہ غیر اسلامی ہے. وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے. انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی. اور صحیح بات تھی. عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا. اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا. انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے. راستے بتائے محمد طارق ابن زیاد. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا. ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا. یہ یہودی جو ہے، انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھرے گھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے. اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یہ تینوں ملک قریب پڑتے، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا، کرناٹا، ٹولیڈو، تلیتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے، اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی. اب یہ روشن خیالی کے لفظ میں انورٹڈ کاماز میں بول رہا ہوں. اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا. یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہوگا بن گوریون نے کہا ہے The golden era of our diaspora was Muslim Spain. اس نے یہ کہا، یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا. سن 70 عیسوی سے، جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور پھر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے. ڈائسپورا اب وہ دنیا میں منتشر ہے. اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے دی گولڈن پیریڈ آف our
डायस्पोरा वास मुस्लिम स्पेन। जैसे इन्होंने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा, एक यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा ने वो फितना उठाया जो आज तक सुन्नी और शिया के इख्तिलाफ के सूरत में, अब तो खून भी बह रहा है, इससे पहले खून नहीं बहता था। ये सारा एक शख्स, वो यहूदी फितनागर, ये फिर यहूदी फितनागर अल्लामा इकबाल की इस्तिलाह है। और जिसे बनूक के बारे में कहा गया, बैंक क्या है? फिक्र चालाक यहूद। ये दोनों चीजें जो है मुसलमानों में तकसीम और ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की तकसीम यहूदियों के पैदा करती है। आजादी इस्लाम ने दी। वो जो इकबाल कहता, हर को जा बीनी जहाने रंगबू जाके अज खाकश बरोयद आरजू याज नूरे मुस्तफा उरा बहास या हुनूज अंदर तलाशे मुस्तफा। तुम दुनिया में कहीं खैर देखोगे, खूबी देखोगे, भलाई देखोगे, वो आला कदर देखोगे, जहां भी देखोगे या नूरे मुस्तफा से मांगा गया है, उधार लिया गया, मुस्तान। और या अभी इंसान मुस्तफा की तलाश में आगे बढ़ रहा है। ये डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है, हिस्टोरिकल, ये जिस रुख पर बढ़ रहा है वो लाजमन उसकी मंजिल इस्लाम है। आजादी उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, अल्लाह से भी आजादी। ये नहीं कि तबीज़े बंदा वाक़ा फसाद आदमियत, सिर्फ ये नहीं, अल्लाह से भी आजाद, मादर पिदर आजाद, मुसावात मर्दोजन, फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए औरत को भी मर्द बना दो, ले आओ, माशी मैदान के अंदर ले आओ, घर से निकालो। हालांकि खानदानी निजाम एक ऐसा निजाम है कि उसका एक सरबराह हो सकता है, दो तो बराबर के सरबराह नहीं हो सकते। टूटे ही टूटे, बर्बाद हो ही हो। मैनेजिंग डायरेक्टर एक बनाएंगे, डायरेक्टर 100 रख लीजिए, लेकिन इसको तोड़ा। इसी तरीके से जो अभी कहा गया कि ये जो कुत्ता है ये फर्क नहीं करता बेटी, माँ और बीवी के अंदर, ये हम क्यों करते? प्यास है लगती है, जहां से पानी मिलता है हम ले लेते हैं। खामखा जो है हमारी जिनसी जो प्यास है उसके लिए कद बने। इसी शहर लाहौर में एक प्रोफेसर थे तारीख के, अब्दुल कादिर साहब, वो ये कहा करते थे, When I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door? मैं अपने जिनसी जज्बे की तस्कीन जब चाहूं जहां से कर लूं। गाय बांधना जरूरी है अपने घर में, ये बीवी घर में लाना जरूरी है। ये जो तहजीब के तबाह कुन मामला थे, और फिर मईशत के अंदर सूद। नोट कीजिए, प्रोटेस्टेंटिज्म ज़हन यहूदी की पैदावार है। जैसे ई बुनूक, ई फिक्र चालाक यहूद, इसी तरह प्रोटेस्टेंटिज्म फिक्र यहूदी की चालाक है। और सबसे बड़ा प्रोटेस्टेंट मुल्क इंग्लैंड बना। चर्च ऑफ इंग्लैंड बगावत के तौर पर सबसे पहले वहां कायम हुआ, पोप से आजाद। और वहां ये पर आपको मालूम है कि सबसे पहला बैंक बना, बैंक ऑफ इंग्लैंड। काल्विन के जरिए से सूद का जवास जो पैदा किया गया, यहूदियों ने करवाया, शाइलॉक्स ने करवाया। वो जवास सबसे पहले उसको कबूल किया है इंग्लैंड ने। ये प्रोटेस्टेंट्स की फतह थी, और इसके जरिए से रफ्ता 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 वो यूरोप के ऊपर काबिज हो गए। और आपके वालिद मोहतरम जब देखकर आए थे 1905 से 1908 तक, फरंग की रगे जा बन जाए यहूद में, ये बात ना कोई और देख सकता था ना बयान कर सकता। इस एक मिसरे में बयान करना मुमकिन नहीं किसी के लिए। और ना वो गहरी निगाह गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, ना वो किसी और को हासिल। फर्क सिर्फ ये हुआ है इस एक सदी के अंदर कि पहले फरंग का और प्रोटेस्टेंटिज्म का इमाम बरतानिया था, आज फरंग का और प्रोटेस्टेंटिज्म का इमाम अमेरिका। अच्छा, इसके साथ ये तो थी रेफॉर्मेशन, दूसरा था रिनाइसेंस। रिनाइसेंस के जरिए से उन्होंने इल्म, उसकी तरफ लोगों को राग़िब किया। लेकिन चूंकि इह्याउल उलूम की इस तहरीक के पीछे एक नेगेटिव मोटिव था
پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت، اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی، مذہب کے خلاف بغاوت۔ لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے، وہ بے خدا بلکہ مخالف خدا۔ سیاست سے اللہ کو نکالو، حاکم وہ نہیں ہے، حاکم عوام ہے۔ معیشت سے قرض حسنہ، شراکت مزاربت کو نکالو، بینک لاؤ، سود پر دو۔ معاشرت میں حیا، عفت، عصمت کے تصورات ختم کرو، اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو، وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں، محنت کرنے والیاں ہیں۔ یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جائے۔ اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی، اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے دو آنکھیں دی تھی انسان۔ علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر ہو۔ اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات آکلٹ سائنس، حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا ہے، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے، اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ، جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں، اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے۔ ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے لیے کیا اپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان تین چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم بڑھتے چلے۔ یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں۔ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں، بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے، موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا، اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن، بہت بڑا۔ تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے۔ اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہے ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو۔ لیکن دوسرا علم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ رفتہ بڑھا ہے، اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوسری آنکھ تھی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اکتسابی۔ یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے،
اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل ہے۔ انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پر بان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کی۔ رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی، اسی لیے یہ یک چشم تہذیب ہے، یک چشم دجال۔ جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا ہے۔ دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی، کوئی خرابی نہ ہوتی۔ ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو، خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا، لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو۔ یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوگی، کون کہہ سکتا ہے کہ ہے؟ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے، اس کی پرواہ کرو، بالو پوسو، صاف رکھو۔ یہ آخرت و آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس۔ یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات۔ یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے، اس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یک چشمی بنا دیا۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا، جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم۔ علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی فاسق ہے۔ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکل آئے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے، لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے۔ بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے۔ اس دجالیت کا یوں سمجھیے، میں نے 3 لحافوں سے تشبیہ دی ہے۔ جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاف ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا۔ سب سے اوپر کا لحاف ہے سیکولرزم، زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو، کان پکڑ کر جاؤ، مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے، درشن کر لیں گے، ڈنڈوت کر دیں گے، بس۔ ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی ہے، سوشل ایونز کا، یہ ہم کریں گے، نتھنگ ڈوئنگ۔ آپ بیٹھیں مسجد میں، بیٹھے، آئیں گے ہم 5 وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ۔ یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیا۔ دوسرا لحاف انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، پوری دنیا، بینکنگ، یہ بنوک، یہ فکر چابا کے یہود، نور حق 80 نئے آدم ربود۔ اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاقف سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا، تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔
जब तक ये बैंकों का निजाम तहोबाला नहीं होता, खत्म नहीं होता, अपरूट नहीं होता, उस वक्त तक दानिश, क्या बात करते हो दानिश की, तहजीब क्या बात करते हो तहजीब, दीन क्या बात करते हो दीन की, सौदाए खाम, ये तो बड़े कच्चे ख्यालात हैं। दूसरा लिहाज भी ग्लोबल है, तीसरा लिहाज अलबत्ता भी कुछ मशरकी ममालिक खुसूसन मुसलमान ममालिक पर पूरी तरह नहीं उड़ा है। वो अगर आप प्रोटोकॉल्स ऑफ डिजाइन, एल्डर्स ऑफ डिजाइन पढ़ेंगे तो मालूम होगा ये भी एक पूरे प्लान के तहत हो। शर्म व हया के तस्वुर निकाल बाहर में, इस्मत व इफ़्फ़त का तस्वुर निकाल बाहर में। अजीज माकिफ ने तो कहा कि खानादारी भी करे, वो कहते खानादारी उसका काम है ही नहीं, अगर वो करेगी तो उजरत मांगेगी शौहर से, बच्चे जनेगी तो उजरत मांगेगी शौहर से। ये तो सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशंस असेंबली का है, जिसका सबसे बड़ा जो है चमचा इस वक्त सदर मुशर्रफ बना हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि औरतों को इस तरीके से सीटें, डेमोक्रेसी का मौजज़ा हमारे बराबर मौजूद है। इंडिया मौजज़ा मानती है दुनिया इसको, कि माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो लो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी के साथ नहीं चल सकती, और वहां चल रही है। ये मौजज़ा, इसीलिए वो हिंदुस्तान की परस्तिश करते हैं। डेमोक्रेसी उनका मजहब है, अमेरिका में नहीं है, कहां है? लेकिन वो शैतान के चमचे जो है वो शैतान को कोई कान कतर देंगे, उसको भी पीछे छोड़ देंगे। इसके ज़िम्न में मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की खास तौर पर तवज्जो मुनतिफ कराऊंगा। रैंड कॉरपोरेशन जो अमेरिका का हाईएस्ट लेवल का थिंक टैंक, उसकी ताजा तरीन रिपोर्ट जो आई है उसमें उन्होंने मुसलमानों को 4 तबकात में तकसीम किया। एक फंडामेंटलिस्ट है जो इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं समझते, निजाम समझते हैं, द पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमारी हिट लिस्ट पर नंबर 1 है, इन्हें हमने खत्म करना ही करना है, ये हमारे दुश्मन है। इसलिए कि उन्हें मजहब से दुश्मनी नहीं है। नमाजें पढ़ो, तुम आए अमेरिका में, तुमने चर्च खरीदे, मस्जिदें बना ली, हमने तो कोई एतराज नहीं किया। तुमने सिनेगॉग्स खरीदे, मस्जिदें बना ली, हमने तो कोई एतराज नहीं। तुम रमजान में रोजे रखते हो, हम तुम्हें एक इफ्तारी पार्टी दे देते हैं व्हाइट हाउस में। तुम ईद और बकरीद मनाते हो, हम यादगारी टिकट इशू कर देते हैं। हाँ, तुम्हारे इस्लाम से भी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, इस्लाम एज ए पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, जिसे वो पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, ये हमारा दुश्मन है। और उसकी वजह साफ है, निस सदी तक जो कोल्ड वार जारी रही वो निजाम की जंग थी, मजहब की तो कोई जंग नहीं थी। मगरिब में वही क्रिश्चियनिटी थी जो यूरोप में और यूएसएसआर के अंदर थी, वही क्रिश्चियनिटी। फर्क क्या है? सिर्फ एक फिरके का फर्क है। प्रोटेस्टेंटिज्म है, कैथोलिसिज्म है, और जिसको कहते हैं वो मशरकी ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ये अल्लाह खैर चलो, मजहब तो एक है। सारी जंग निजाम की थी। उनके सरमायादाराना निजाम को इतनी बड़ी धमकी मिल गई थी, चैलेंज मिल गया था, वो सोचते थे हवा हो जाएगा पानी में। और एक वक्त में मगरिब कांप रहा था, इसलिए कि रूस खला में पहले पहुंच गया था। अभी अमेरिका तो बहुत पीछे था। बहरहाल जंग उनकी है उन फंडामेंटलिस्ट से जो इस्लाम को दीन समझते हैं, मजहब भी है, अकायद भी हैं, इबादात भी हैं, रसूमात भी हैं। ये जो 3 इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मजहब के, क्लासिकल मजहब वो भी है, लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, सोशल सिस्टम भी है। तीनों 3 × 3 बनकर 6 बनते हैं। दूसरा तबका उन्होंने कहा ये है जिनको डॉक्टर साहब ने कहा रिवायत पसंद। ये कौन लोग हैं? वो भी ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं रैंड कॉर्पोरेशन। ये वो है जो काल अल्लाह काल रसूल में मगन है, मदरसों में है, मस्जिदों में। ये हमारे लिए कोई बराह रास्त चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ट्रेडिशनलिस्ट जो है वो फंडामेंटल से मिल जाए तो बहुत खतरनाक है, इसलिए कि उनके पास जरिया है पब्लिक के सामने आने का। मसाजिद हफ्तेवार जलसा मुनक्कद होता है,
تو تیسرے نمبر پر ہیں ماڈرنسٹ، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں، جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لیے پیلیٹیبل ہے۔ آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفسی، شراب تو حرام ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو، فہل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ ہمیں پہلے بھی دے دیے گئے تھے سگنلز کہ شراب اور جوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں، گناہ کا پہلو بھاری ہے۔ پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو، لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو اکثر پڑھی، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی صرف، یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار، ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے۔ اب جو کچھ ARY کر رہی ہے اور جو کچھ کہ کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے، جو موجود ہے وہ سب سے پہلے۔ چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے۔ اب یہ 2 جمع 2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ، ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ کرو، اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، ان دونوں کو دباؤ۔ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی، انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ بسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیلی کی ہے بسر، اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شکل ہے، علم محمدی کے دروازہ ہے حضرت علی، وہ نجف کہا نا انہوں نے، وہ حضرت علی کے حوالے سے۔ میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے۔ ہاں دوسری سورس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، جہاں ابراہیم دفن ہے، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن ہے، جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت عیسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں۔ چنگ را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساز آید برون۔ لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو، میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے، اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکلے۔ میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سمجھتا ہوں، یکے چنگ را گیرے دست دستم۔ اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے، اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور وسیع اور اس کا تصور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اسلام۔ اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل، بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی،
فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جائے، لیکن ان کی شاعری الہامی تھی۔ اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، وہ تلقین شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا۔ تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی، لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زیں وادی دور و دراز آید برون۔ خضر وقت، مہدی دشت حجاز سے باہر آئے۔ اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی 12ویں امام تھے جو روپوش وہ ظاہر ہوں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اس سے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے، تو نکالیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زیں وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی، یعنی سلطان، مشرقی ملک سے ایک فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو۔ اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا، اور افغانستان بھی ساتھ۔ بہرحال آج جو قرات ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر، مورخ، درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناؤ۔ حیران، عربی کے بہت بڑے ماہر، لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے اس کی عقل اوندی کر دیتے، تخلیق کی صلاحیتیں کم کر دیتے، وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہے ہیں۔ اچھا، حاکم کوئی کسی کو خود بناتا ہے؟ انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا؟ وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے۔ یہ ولی کا ترجمہ ہے، جمع ہے اولیاء، نے ساتھی نہ بناؤ، ہمدرد نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، یہ اس کا تو واقعتاً اس وقت ہم یہود و نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئے تھے یسارعون فی الخیر فیہم، کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ہیں ان کے اندر، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں جیسے کہ کہا تھا 11 ستمبر 2001 کو صدر مشرف نے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر 16 ستمبر 2001 کو، اگر ہم اس وقت ساتھ دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو۔ ان یصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ڈر رہے۔ وہ ڈر کیوں رہے؟ اللہ پر یقین نہیں، اللہ کی مدد کا احساس نہیں، آئے گی نہیں اللہ کی مدد۔ تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، مدد کیسے آئے؟ لہذا ان میں گھس گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، اہل ایمان پر نرم، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے ہوئی ہے۔ مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شعر کا جو ایک مصرع مجھے یاد رہ سکا ہے، وہ لیسا لشمسنا لمحن غروب، سارے دنیا میں یہ بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، ہمارا سورج کبھی غروب نہیں۔
وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کی زبان میں سنا چکا ہوں، ہر کجا بینی جہان رنگو ہو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ پھر جو آیت انہوں نے پڑھی، ودو لو تکفرون، وہ یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر۔ دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں۔ اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی سے فائدہ، میں نے کہہ دیا تھا 16 ستمبر 2001 کو، روبرو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے، کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں، طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم، اگر آپ کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا وہ بھی ثابت نہیں، اور سزا دینے پر تل گئے۔ کون سے اصول ہے یہ عدالت؟ ڈاکٹر صاحب تو چیف جسٹس بھی رہے۔ نمبر 2، یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے۔ ایک حکومت آپ نے قائم کروائی، مدد کی، سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، اس کا سفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ نے انہیں ریکگنائز کیا، اور ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح بیٹھ کے 180 کا ٹرن لے لیا۔ کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شے کا نام ہے؟ یہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ تیمور کے گھر سے کیا سادات کے گھر سے گئی۔ مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں۔ اور نمبر 3، یہ بغاوت ہوگی اسلام سے، ایک مسلمان حکومت کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ۔ البتہ جو آپ بتا رہے ہیں حکمتیں وہ حقیقی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن وقتی ہے۔ جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی۔ بعد میں خود کہا مشرف نے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں۔ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، یہ تو دعا ہے رات کے وقت سونے کی مصنون دعا۔ اے اللہ، تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے۔ جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا، کہاں جائے؟ لہٰذا یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے ہیں۔ انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی، روشن خیالی کا نفاذ، یہ ہے اصل بات جو اس وقت اس حکومت کے تحت پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے، اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے، کہ ان کے خیال میں روشن خیالی ہے، جو روشن خیالی کا اتا ترک ماڈل ہے، برقعے زبردستی اتروا دیے، انگریزی لباس پہننا لازم کر دیا گیا، اذان بھی دو تو ترکی میں دو، نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو۔ یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اسے مہلت مل گئی، بلکہ اس سے 10 قدم آگے جائے گا۔ حافظ عاکف سعید صاحب کی گفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی، اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکا، تہذیب مر چکی، خلاف فطرت، اصول تخلیق کے خلاف دنیا جا رہی ہے، جسے قرآن نے کہا تقطعون السبیل، تم راہ مار رہے ہو۔ یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے، اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جا رہی۔ 2 عورتوں کی شادی، 2 مردوں کی شادی، فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا ہے۔ محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو کے فرمودات میں سے ایک پر میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر ہے جو آج سے 400 برس پہلے کی بات ہے، اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن، فکر چالاک یہود شامل ہو گیا تھا۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں۔ وقت کا بہتا دریا، اسلام کی تعلیمات، حریت و اخوت و مساوات، جس کا راگ الاپا اقبال نے، جس کا راگ الاپا بلکہ قوالی کہی جس کی قائد اعظم نے، اس کے اندر زہر داخل کیا ہے۔ حریت اللہ سے بھی آزادی ہے، عادت پہ جب مساوات، عورت مرد بالکل برابر۔ سماجی نظام کیا ہے؟ یہ شرم اور حیا اور یہ عصمت و عفت۔
غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی. وہ زمانہ آ رہا آ چکا. نمبر 2، ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب فرانس کو. یقیناً وہ بھی رینیسنس کا ایک پروڈکٹ ہے، نتیجہ ہے. آزادی، بادشاہوں سے آزادی، جاگیرداروں سے آزادی، لارڈ سے، بیرن سے آزادی. لیکن اس کا جو اصل مذہب ہے وہ ہے در حقیقت چرچ آف انگلینڈ اور بینک آف انگلینڈ. یہ ہے دو چیزیں جو یہودیوں نے وہاں پر مسلمان. چرچ پاپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتی تھی. سود حرام تھا، یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی اور پھر اپنے سودی ہتھ کنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا. فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں. بینک آف انگلینڈ. تیسری بات جو جمال الدین افغانی کے بارے میں کہی کہ خلیفہ پر شورا کے رائے یا اکثریت کی رائے مؤثر ہونی چاہیے، بائنڈنگ ہونی چاہیے. میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جدید خلافت کا، اس میں یہی بات کہی. درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری وہ چھوٹی سی کتاب پڑھیں. انسٹیٹیوشن بہت بعد میں ڈیولپ ہوئے. خلفائے راشدہ میں لیجسلیچر اجتہاد اور جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری سب کے ہیڈ خلیفہ تھے. جیسے حضور تھے تینوں چیزیں جمع تھی. لیکن آج انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گئے. یہ تین پلرز کو علیحدہ کرنا ہوگا. آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تدین میں، خدا ترسی میں اور للہیت میں صحابہ کرام کے صف میں کھڑا ہو سکے. لہذا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. فیڈریشن کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی، میرے علم میں حال ہی میں آیا ہے کہ ان کی تجویز تھی کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں، کیونکہ 1897 میں جمال الدین افغانی کا انتقال ہو چکا تھا. بولشوک ریولوشن آیا 20 برس بعد 1917 میں. اس وقت تک یہ ترک ریاستیں مسلمان ریاستیں تھیں. ان کو جوڑ کر، اس لیے کہ ان تینوں کے اندر فقہ حنفی ہے جو غالب، ایک ہی فقہ. ایران کو اس نے شامل نہیں کیا، حالانکہ بائی برتھ ہی وادن ایرانی. وہاں ذرا مختلف ہے عقائد بھی اور فقہ. ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلاک بنایا گیا. یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا. ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا 1930 کے خطبے میں. یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آ گئے تھے انہیں ہٹائے اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کریں. سسیت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، ان پر کفر کا فتویٰ ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے نہیں لگا. حقائق کو درست کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہا، وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے نکل کر مذہبی اور اعتقادی دائرے میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف فورسز آف دی نیچر جو ہے وہ فرشتے ہیں بس. کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں ہے، شخصی کوئی ان کا وجود نہیں. جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے پیدا کیے گئے. بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں جن کہا گیا. وہ آگ تو نہیں ہوتے، نہ آگ سے بنے، انسانی ہوتے. معجزات کا انہوں نے انکار کیا. وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا کہ قدرت خدابندی بھی اس کی پابند ہو چکی ہے. یہ قوانین اللہ نے بنائے، کیا وہ انہیں توڑ نہیں سکتا کبھی؟ نہیں. یہ قوانین بالا کر. اس اعتبار سے ان پر کفر کے فتوے وہ علم کلام کے میدان میں آ گئے تھے. اور نہ صرف غالب کی بات کرتے تو اختلاف تھا علماء کا. علماء نے اصل میں وہ نان کوآپریشن شروع کر دی تھی بہت پہلے، جس کا خواب گاندھی کو بہت بعد میں آیا.
ہم تمہارا علم پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ فلسفہ پڑھیں گے نہ تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے. ہم تو قال اللہ و قال رسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے کونوں خطروں میں. It was a non-cooperation with the Britishers. بہرحال اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں گا. اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام درخواست ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اعلیٰ رؤوس الارشاد وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ضرور پڑھیں گے. علامہ اقبال کے بعد میں مولانا مودودی نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. مودودی صاحب نے جو باتیں کہی کہ وہ ملامت یا فرقے سے تھی، یہ صوفیوں کا ایک مسلک ہے. بعض صوفی جو للہیت میں اتنے گزر جاتے تھے، غلو، کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت مند نہ ہو جائیں. عقیدت مند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چومیں گے، ہمارے پاؤں چومیں گے، شخصیت پرستی آ جائے گی اور یہی بت پرستی کی بنیاد ہوتی ہے. تو وہ خلاف شرع کام علل اعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں، ہمارے پاس نہ بیٹا سلون، ہمیں رہنے دیں. اس میں کوئی توہین کا پہلو بالکل نہیں. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی مودودی نے. مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر علامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھیں تو سمجھ نہیں سکتے، فلسفیانہ بحث ہے، لیکن اس کو عام کیا ہے. مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم لیگیوں کے آنکھ کا تارا تھی اور ہزاروں لاکھوں اس کے جو ہے تقسیم کیے. البتہ بعد میں ان کا اختلاف تھا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکولر مائنڈڈ تھے، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، تو اس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی، اور یہ بات سچی ثابت ہوئی ہوگی. بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ان کا ذکر ان علماء کے ساتھ کرنا. ہاں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا نجم الدین اصلاحی یا عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری، اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ کہ یہ شورائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کفریات ہیں، یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا. ابو نصر ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے سید احمد بریلوی کا. وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں. سید احمد بریلوی کا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ بھی براہ راست نواسے نہیں، کئی پشتے. وہ تو بہت پرانے، بہت زمانے کا جو ہے ان کے درمیان وقفہ ہے. پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا. مسلم لیگ کی اصل قیادت یقیناً سیکولر لوگوں کی تھی، غیر عالم لوگ تھے. اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہیں خام خواہ عالم بنانا چاہیں تو وہ عالم نہیں بن جائیں گے. اقبال عالم تھا، اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے تحت ہوئی. اس کے اندر اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا، جو صوفی مزاج تھے، قائد اعظم نہیں تھے. وہ ایک عام قسم کے کھوجے گھرانے میں، کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی تعلیم میں، تربیت میں کوئی دین کا دخل نہیں. وہ اور تھے، یہ اور تھے. اب میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد اعظم کی، اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے، جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح. لندن کی تیسری گول میز کانفرنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ مولانا روم اور شمس تبریز کی ملاقاتوں کے برابر تھی. وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی. یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے دیا تھا، جو 37 کے خطبے میں مسلم لیگ میں دے چکے تھے. بہرحال روشن خیالی کی سمل میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے، آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے، وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن خیال تھے. انہوں نے آپ کے والد مرحوم کو بھی ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا، گمراہ کیا، اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک نہیں پہنچے تھے. اس پر ایک پورا مقالہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا ہوں. بہرحال آج کیا ہو رہا ہے، علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی امریکہ کے اندر.
یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگوبار آج لا رہے ہیں نا. ان کی پوتی ہے. اور پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینا ودود تھی، وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر. میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں اصطلاحات کو پسند کرتا ہوں، اصلاح پسند، روایت پسند اور عوام کی پسند کا مسئلہ. یہ تینوں اصطلاحات صحیح ہیں اور میں سمجھتا ہوں معتدل ہیں، ماڈریٹ. یہ بات ہمیشہ رہی ہے. بقول اقبال آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ مراحل آتے ہیں، نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتی. یقیناً اجتہاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سینکڑوں برس سے، اسے کھولا جانا چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں، ان کے اندر وہ اجتہاد ہوتا ہے.